یہ سورہ لقمان کی ایک آیت مقدسہ ہے جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے ایک باپ اور بیٹے کی نصیحت کو، جو باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، جو باپ اپنے بیٹے کی تربیت کرنے کے لیے اس کو اچھی باتیں سکھا رہا ہے، وہ میرے رب کو اتنی پسند آئیں، بھلا کسی کی نصیحت کو بھی کوئی کتاب کا حصہ بناتا ہے، بھلا کسی کی باتوں کو بھی کوئی کتاب کا حصہ بناتا ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ نصیحتیں ہیں جس کو میرے رب نے اپنے پاک کلام قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ تو پھر آپ اندازہ کریں یہ کیسی نصیحتیں ہوں گی، اور وہ نصیحتیں کون سی تھیں؟ حضرت جناب سیدنا لقمان علیہ السلام، حضرت لقمان حکیم کے نام سے ہم جن کو یاد کرتے ہیں، وہ بہت بڑے دانا اور بہت بڑے عقل مند اور بڑے سیانے آدمی تھے، اور بہت حکیم آدمی تھے، دانشور آدمی تھے، اور انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، میرے رب کو وہ نصیحتیں اتنی اچھی لگیں، اتنی پیاری لگیں کہ رب نے اس کو قرآن کا حصہ بنا ڈالا۔ اور وہ نصیحتیں کون سی تھیں؟ نصیحتیں اور بھی بہت ساری کی ہیں، لیکن کسی موقع پہ میں انشاءاللہ ان کا ذکر کروں گا۔ جو آپ نے اپنے وقت وصال اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی اور اس میں 6 باتیں ذکر کی تھیں، وہ تو کمال کی تھیں، اور فرمایا تھا کہ بیٹے میں یہ جو 6 باتیں تجھے کہہ رہا ہوں، ان میں دنیا و ما فیہا کا علم ہے، اگر اس پہ عمل کرے گا تو زندگی بھر کامیاب ہی ہوگا۔ لیکن یہ جو نصیحتیں جس کو میرے رب نے اپنے قرآن کا حصہ بنایا ہے، حضرت لقمان حکیم، آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا تو آپ فرمانے لگے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ۔ سب سے پہلی نصیحت کون سی ہے؟ اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کے فارغ وقت میں اپنی اولاد کو اپنے پاس بٹھا کے کبھی ہم نے ایسی نصیحت کی ہے؟ اگر کسی نے کیا تو وہ میرے سامنے کھڑا ہو، نہیں تو پھر شکوہ کیسا کہ اولاد نافرمان ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر شکوہ کرنا چھوڑ دیں۔ ہم نے آج تک اپنی اولاد کو یہ سکھایا ہی نہیں کہ قرآن پڑھنا کیسے ہے اور کب پڑھنا ہے، نماز پڑھنی کیسے ہے، نماز کا اجر کیا ہے، نماز پڑھنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ آج تک ہم نے اپنی اولاد کو سکھایا ہی نہیں، آج تک ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم نے جب بھی اپنی اولاد کو سکھایا، یہ سکھایا، بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تیرا کام بنتا ہے کہ تو مزدوری کر، اب تیرا کام بنتا ہے تو محنت کر، اب تیرا کام بنتا ہے تو کوئی کام کر، کوئی نوکری کر، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن، اپنی ماں کا خیال رکھا کر، تیری بہنیں جوان ہو چکی ہیں، ان کے لیے کچھ کما کے لا۔ آج تک ہم نے اپنے بچوں کو یہ نصیحتیں کی ہیں، آج تک کسی نے اپنے بچے کو یہ نصیحت اپنے پاس بٹھا کے کی نہیں ہے کہ بیٹا تو اب جوان ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، اب سے تجھ پہ نماز فرض ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ بچہ جب 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو زبردستی نماز پڑھاؤ، سوٹی اس سے نہ ہٹاؤ، چھڑی اس سے نہ ہٹاؤ، اس کو زبردستی نماز پڑھاؤ۔ لیکن آج تک ہم نے اپنی اولاد کو تو یہ سکھایا نہیں۔ اگر یہ نہیں سکھایا تو پھر شکوہ کرنا چھوڑ دو کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی۔ آج تک کسی نے اپنے اولاد کو اللہ کا قرآن پڑھ کے نہیں سنایا ہوگا۔ تو حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنے بیٹے کو پاس بٹھا کے فرما رہے ہیں، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا۔ کیا فرمایا؟ نماز پڑھنے کی بات نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر جہاں پہ بھی نماز کی بات کی ہے، نماز پڑھنے کی بات تو ہوئی نہیں ہے، نماز قائم کرنے کی بات ہوئی ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو حضرت لقمان حکیم فرما رہے ہیں، میرا بیٹا نماز قائم کرنا، کہ نماز کو ظاہری آداب کے ساتھ بھی پڑھنا اور نماز کو باطنی آداب کے ساتھ بھی ادا کرنا۔ اور نماز قائم کرنے کا مقصد یہ ہے، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نماز پڑھ چکیں، ایک نماز پڑھ کے اپنے گھر میں جائیں اور آپ کا دل مسجد کی طرف لگا ہو، آپ کا دھیان مسجد کی طرف ہو، آپ کے کان مسجد کی طرف ہوں، کہ کب میرے رب کے گھر سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا بلند ہو، میں سارے کاموں کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاؤں۔ یہ نماز قائم کرنا ہے۔ تو حضرت لقمان حکیم کیا فرما رہے ہیں؟ میرے بیٹے نماز
قائم کرنا۔ یا بنیا اقم الصلاۃ، اور دوسری نصیحت کیا کرنے لگے، فرمانے لگے وانہا عن المنکر وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، صرف خود نہیں نماز پڑھنی، صرف خود اچھے کام نہیں کرنے، صرف خود بھلائی کے کام نہیں کرنے، صرف خود نیکی کے کام نہیں کرنے، بلکہ جب خود کرو تو لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دینا ہے۔ وامر بالمعروف، کیونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک خاصہ یہ ہے جس کے بارے میں میرے رب نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ساری امتوں سے افضل میرے نبی کی امت ہے، ساری امتوں سے چنگی میرے محبوب کی امت ہے، ساری امتوں سے افضل و اعلیٰ میرے حبیب کی امت ہے۔ یا اللہ وجہ کیا؟ فرمایا تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو حضرت لقمان حکیم کیا فرما رہے ہیں؟ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، میرا بیٹا صرف اپنے تئیں نماز کو نہ رکھنا، صرف خود نماز قائم نہ کرنا، لوگوں کو بھی نماز قائم کرنے کا، لوگوں کو بھی بھلائی کا حکم دینا، لوگوں کو بھی بھلائی کا آرڈر دینا، حکم کرنا، ان کو بھی خیر کی طرف بلانا، اور وانہا عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کرنا، لوگوں کو برائی سے روکنا۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ نماز پڑھنا کوئی عام کام ہے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ نماز پڑھنا کوئی عام بات ہے، جس طرح کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ علماء کو مسجد میں رکھ لیا، علماء کی ڈیوٹی لگا دی ہے، اب وہ جانیں اور اذانیں جانیں، اب علماء جانیں یا نمازیں جانیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے رہیں گے، وہ اذانیں بھی پڑھتے رہیں گے، ہمارا کیا کام ہے؟ نہ، میرے محبوب کے غلاموں، میرے حبیب کے امتیوں، یہ یاد رکھو میرے محبوب کے جتنی امت ہے، یہ ہر ایک غلام کا کام ہے کہ وہ نیکی کا کام کرے اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دے، وہ خود برائی سے روکے اور لوگوں کو برائی سے روکنے کا کہے۔ اور حضرت لقمان حکیم نے فرمایا، اللہ کا قرآن ہے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ نماز پڑھنا کوئی عام کام ہے، یہ نہ سمجھنا کہ بھلائی کا حکم دینا کوئی عام بات ہے، یہ نہ سوچنا کہ لوگوں کو برائی سے روکنا کوئی چھوٹی بات ہے، معمولی بات ہے، نہ، خبردار اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بڑا ہمت کا کام ہے، یہ بڑا حوصلے کا کام ہے۔